الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 21 جمادی الاخری 1445 ہجری بمطابق 4 جنوری بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ 2024 پھر میں تھی کہہ گیا، چلو کوئی نہیں، نواں جدا ہوا ہے۔ 2024 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النور آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک ہے، اور اس کی یہ آیت تیسری اور آخری قسط ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے رجم کی آیات کے بارے میں تبصرہ فرمایا۔ ان کا بقیہ حصہ آج سماعت فرما لیں، کیونکہ آج جتنا بھی روشن خیال طبقہ، سیکولر طبقہ سمجھتے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا تمہاری مرضی سے تعلق ہے، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے نہیں، تمہاری مرضی ہے نماز پڑھو، نہیں ہے نہ پڑھو، تمہاری جیسے میرا جسم ہے میری مرضی۔ یہ سارے سیکولر طبقے کی علامتیں ہیں، اور ان عورتوں کے پروموٹڈ بھی وہی ہیں۔ پورے ملک سے اگر یہ اکٹھی کی جائیں ایسی عورتیں جو نہ کسی کی بہن رہیں، نہ کسی کی بیٹی رہیں، نہ کسی کی ماں بن سکی، نہ کسی اچھے خامد کی بیوی بن سکی، ناکام ترین عورتیں 150 سے 200 ہیں، مگر ان کے پیچھے بڑے بڑے مہا قسم کے بغیرت پروموٹڈ ہیں جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ دجالی میڈیا بھی ساتھ ہے اور بین الاقوامی قوتیں بھی ان کے پیچھے ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہی ہیں، اور ہم چونکہ مجبور ہیں، قانونی ادارے بھی پھر ان کا ساتھ دے جاتے ہیں۔ بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ الفاظ مبارک نسائی میں بھی ہیں اور صحیح بخاری میں بھی ہیں، اِنَّا لَا نَجِدُ مِنَ الرَّجْمِ بُدًّا، کہ زنا کی سزا میں ہم شرعی حیثیت سے رجم کرنے پر مجبور ہیں۔ شادی شدہ زانیہ اور زانی کو رجم کرنے پر یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ حد من حدود اللہ فإنہ حد من حدود اللہ، یہ اللہ کی حدوں میں سے حد ہے۔ بولو جی، اللہ کی حدوں میں سے حد ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں جو آج آ گئے، جو سیکولر طبقہ ہے، یا یہ وہ حضرت عمر زیادہ سمجھتے ہیں جن کی رائے پر قرآن اترتا تھا؟ 24 مقامات ایسے ہیں کہ جو بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرشوں پر کہی، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ ان کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی، ان کو سمجھ ہے جن کا نہ کوئی حیا سے تعلق ہے نہ غیرت سے تعلق ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ حَدٌّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ، کیونکہ یہ اللہ کی حدوں میں سے حد ہے۔ اور الا وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رجم، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ کام کہ زانیہ اور زانی شادی شدہ کو، محسن کو سنگسار کر دیا جائے، یہ سزا سب سے پہلے حضور نے نافذ فرمائی ہے۔ عمر فرما رہے ہیں، اور آگے سنیے، فرماتے ہیں وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، اور پھر حضور کے بعد جو خلفاء آئے ہیں انہوں نے بھی یہی سزا دی ہے۔ اس میں خود مولا علی بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی یہی سزائیں دی ہیں، کل میں حوالے بیان کر دیے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَن يَقُولَ قَائِلُونَ، یہ آپ نے بڑے غور سے سمجھنا میرے سامعین، بڑے غور سے، اور جہاں تک میری ریکارڈنگ پہنچے وہ بھی غور سے سنیں۔ وَلَوْلَا أَن يَقُولَ قَائِلُونَ إِنَّ عُمَرَ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے کہ عمر نے اپنی طرف سے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا ہے، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہنے والے یہ کہیں گے کہ عمر نے اپنی طرف سے کتاب میں اضافہ کر دیا ہے، ما لیس فیہ لکتبت فی ناحیت المصحف، تو میں رجم والی آیتیں ساتھ ہی قرآن میں لکھ دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے میں نے کہا توجہ کیجئے ذرا، پوری توجہ آپ کی میری طرف ہو اور سمجھے حضرت عمر کے فرمان کو۔ مولا عمر پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے تو میں کیا کرتا کہ ما لیس فیہ لکتبت فیہ ناحیۃ المصحف وشہد عمر بن الخطاب، میں اس بات پر گواہ ہوں کہ رجم کی آیتیں اتری تھیں، وعبد الرحمن بن عوف، اور عبد الرحمن بن عوف بھی گواہ ہے، وفلان وفلان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب صحابہ گواہ ہے کہ رجم ورجبنا بعدہ، کہ حضور نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کو نافذ کیا۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اس میں سے آپ یہ جملہ لے لیں کہ قرآن میں آیت تو نازل ہوئی جو منسوخ التلاوت ثابت الحکم ہے، کہ تلاوت اس کی منسوخ ہوگی مگر حکم باقی ہے۔ بولو حکم باقی ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا تو وہ آیت جو رجم والی ہے میں سائیڈ پہ لکھ دیتا، سائیڈ پہ۔ تو جو عمر قرآن پہ نازل ہونے والی منسوخ التلاوت آیت نہیں لکھ سکا، وہ قرآن میں تبدیلی کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا یہ بہت غلط عقیدہ ہے، اس سے رجوع کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا۔ اب سب سے پہلے یاد رکھیے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 16، بولو آیت نمبر 16۔ آپ کے علم میں اضافہ تو ہونا چاہیے نا، کل کلا کوئی آپ بات کریں تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے۔ پہلی آیت اتری کہ زانیہ عورت کے لیے کیا کرنا ہے، پہلی آیت اتری یہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من النساء فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ قاری صاحب غلطی کر دیا کرو، پھر ریکارڈنگ اوے کٹ دے جی مرزے دی کٹیاں جا رہی ہیں، وہ بھی بڑا بڑا کاری بنتا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من النساء فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے۔ 4 مرد اپنوں میں سے لانے ہیں، کیونکہ خرید کے لانے ہیں، خرید کے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی، پاکستان ہے۔ اربعۃ منکم، اپنے میں سے 4 گواہ لانے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ یہ پہلی سزا تھی زانیہ عورت کی، ان کو گھروں میں قید کر دو، جیسے قیدی کو قید کیا جاتا ہے۔ بولا کریں یار، آپ بولتے نہیں ہیں میرے ساتھ۔ حتیٰ یتوفاہن الموت، حتیٰ کہ ان پر موت آ جائے، موت تک یہ قید، یہ پہلا حکم ہے۔ اور آگے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر کوئی اللہ اور راستہ بیان کر دے گا، اللہ کوئی اور راستہ بیان کر دے گا۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہا ان اللہ کان توابا رحیما۔ یہ ہاں فأعرضوا عنہما، جزاک اللہ، نہیں تو میری بھی اگلے ویڈیو بڑھا کے کرنی ہے سن۔ واللذان یأتیان منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، ٹھیک ہے، فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ یہ آیت نمبر 16، وہ پہلے 15 پڑھی اور ترجمہ کر دیا، یہ ہے آیت نمبر 16۔ اور جو مرد کریں تم میں سے بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا خیال ہے کہ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اب آئندہ سے یہ برا کام نہیں کروں گا، تو میڈیا والوں کو یہ کوئی شرعی اختیار ہے کہ پھر اس کی پچھلی فوٹیج چلا دیتے ہیں۔ آج کل میں رافضیوں اور خارجیوں کا اور ناسبیوں کا علاج کر رہا ہوں نا، خاص کر پنڈی والے قریشی صاحب کا، تو وہ جو میری بھابھیوں والی سنیوں کے خلاف تقریریں ہیں نا، وہ چلانی شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے دیکھو جی یہ تے ایسی، میں کیا پہلے نو چھڈو ہن ویکھو کیا نا، جو میں تو توبہ کر لی ہے اور اعلانیہ توبہ کیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے میری اگلی باتوں کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ رات اس نے پھر بونگیاں ماری ہیں قریشی صاحب نے، اس کا ہم علیحدہ انشاءاللہ جواب دیں گے۔ کہتا ہے میں نے مناظرانہ چال چلی ہے، میں نے کہا یہ مناظرانہ چال نہیں، منافقانہ چال ہے۔ صحابہ کو گالیاں بک کے کہنا میں نے مناظرانہ تیر پھینکا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، یہ پہلی
بات تھی کہ ان کو عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، بدکارہ کو، یا تو یہ مر جائیں یا پھر اللہ کوئی اور بیان ہے، وہ بیان پھر اللہ نے سورۃ النور میں کر دیا۔ یہ دیکھیے حدیث، یہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں نا جی، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، نسائی شریف میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذو عنی، مجھ سے علم حاصل کر لو، مجھ سے علم حاصل کر لو، مجھ سے لے لو، سیکھ لو۔ کیا؟ قد جعل اللہ لہن سبیل البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام والسیب بالسیب جلد مئۃ والرجم۔ مجھ سے علم حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ نے زانی مرد و عورت کے لیے وہ سبیل جس کا وعدہ سورۃ النساء میں کیا تھا کہ یا تو مر جائیں گی یا پھر میں کوئی اور راستہ، وہ راستہ آ گیا کہ اب سورہ نور میں فرما دیا کہ غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے 100 کوڑے اور سال بھر جلا وطنی بھی، اگر قاضی چاہے تو ان کو سال بھر علاقے سے خارج بھی کر سکتا ہے، اس کے اپنے کتب فقہ میں اپنے اپنے احکام ہیں، اور شادی شدہ مرد و عورت کے لیے 100 کوڑے بھی ہیں اور بولو سنسار بھی ہے۔ یہ جناب وہ سورۃ النساء کا جواب آ گیا۔ اب آپ کو اس درس کے اختتام پر چند قیمتی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ کہہ دو انشاءاللہ، بڑی توجہ سے۔ اسلام میں حدود صرف 4 ہیں، بولو حدود صرف 4 جن پر حد نافذ ہوتی ہے۔ نمبر 1 حدود، اچھا جو حدود ہے نا وہ بولو کسی طریقے سے بھی معاف ہو سکتی اور کوئی اس کا بولو بھائی آگا پیچھا ہو سکتا نہیں۔ نمبر 1 زنا کی سزا، نمبر 2 چوری کی سزا، بولتے جائیے نا، نمبر 3 شراب نوشی کی سزا، اور نمبر 4 یہ جو ہے تہمت لگانے کی سزا، بولو کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا۔ باقی جو ہے نا قتل، حد تو وہ بھی آتا ہے قصاص ہے، مگر اس میں وارثوں کو حق ہے کہ چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو معاف نہ کریں۔ سعودی عرب میں یہ سزائیں نافذ ہیں، وہاں جیلیں بھری، بولو بھائی بولو نا، جیلیں بھری نہیں رہتی، اور وہاں کوئی کیس لمکتے نہیں۔ اتنے کیس شروع کرا دیو، بندہ مر جاتا ہے، بعد 8 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ مشرف مر گیا ہوتا، کیس اجے بھی چلن ڈے ہے۔ کوئی گل سمجھ آئیے نہیں سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا مسلمان ملکوں میں اسلامی سزائیں نافذ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں، بولو کتنی وجوہات ہیں؟ 2۔ نمبر 1 پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ خود نافذ کرنے والے ان جرموں میں مبتلا ہیں، شراب خوری یہ کرتے ہیں، حرام خوری، نہ رشوت نہ کوئی شے چھوڑتے ہی نہیں، اور عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، بے پردہ عورتیں، اور کوئی بھی نارمل عورت اس طرح کسی کے ساتھ چل سکتی نہ ہی تو وہ اسمبلیوں میں جا سکتی ہے، نارمل مہذب عورت، اور ان کے چونکہ آگے پیچھے ہوتی ہیں، ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر زانیوں کی سزائیں نافذ ہو جائیں اسلامی تو انشاءاللہ کوئی بھی بچنے والا خال اللہ کا ولی ہوگا جو ان میں سے بچے گا۔ باقیوں تو آپ کتاب چھپی ہے پوری، ایوان بالا سے بازار حسن تک، اور میں نے وہ ساری اپنی جوانی کی عمر میں، یعنی جب میں 18-19 سال کا تھا اس وقت پڑھ لی تھی۔ اس میں ان تمام حکمرانوں کی لسٹیں ہیں، کون کون بازار حسن میں جاتا رہا ہے، کون کون مجرے دیکھتا رہا ہے۔ تو جب یہ غلیظ طبقہ، یہ حیا باختہ طبقہ اقتدار میں ہوگا تو یہ اپنے لیے بھی ایسی سزائیں نافذ نہیں کرے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ چکا ہے، اگر ہم نافذ کر دیں گے تو عوام برداشت، اس کے جواب میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم آہستہ آہستہ نافذ کرو، یکدم نافذ سب سے پہلے بے پردگی کو بین کرو، پھر جتنی میڈیا پر فحاشی ہے ان کو بھی بین کرو، اور جتنی پورن ویب سائٹس ہیں ان کو تم بلاک کرو، کیونکہ کوئی ویب سائٹس بھی تمہاری اجازت کے بغیر پاکستان میں چل سکتی نہیں، اور ان ویب سائٹس پر ہر 4 گھنٹے بعد گندی اور ننگی فلمیں اپلوڈ ہو رہی ہیں، اور پورے معاشرے میں سے جو چاہے دیکھتا ہے،
اس کو کوئی پابندی نہیں. اور پھر تم نے گھر گھر لڑکے اور لڑکیوں کو لیپ ٹاپ بانٹے تاکہ جس نے نہیں دیکھنا وہ بھی سب کچھ دیکھے. آخر پہلے بھی تو لوگ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے؟ ان کو لیپ ٹاپ بانٹے گئے تھے. تو یہ تم نے نوجوان نسل کو بے راہ روی کا خود ایک ہتھیار دیا. اب ہر لڑکی اور لڑکے کے پاس وہ ہے, کوئی اس پر پابندی نہیں. اور رہتی سہتی کسر یہ موبائل نے پوری کر دی ہے. اور بے وقوف والدین کہتے ہیں تو 9ویں پاس کر, بچی نو کہندا ہے پھر تینوں ٹچ موبائل دیاں گا. او بھائی یہ تو بہت بڑی بربادی ہے. تو اگر حکومت چاہے تو پہلے آہستہ آہستہ فحاشی کے دروازے بند کرے, فلمیں بین کرے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو انڈیا کی فلم آتی ہے ادھر بھی آ جاتی ہے. اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ ادھر ناچنے والے ہیں تو ادھر بھی ناچنے والے آ گئے, ادھر گلوکار ہیں تو ادھر بھی بولتے نہیں ہو. ادھر انہوں نے کہا ہمارے پاس فلمیں بنانے والی اور والے ہیں تو ان کو ہمارے پاس بھی ہیں. جو وہ کرتے جا رہے ہیں وہی تم نے کرنا ہے. تو ظالموں پھر 6-7 لاکھ شہداء کے خون کو تم نے کیوں ضائع کیا؟ قربانی اس لیے دی تھی. یہ ساروں کی چیمہ میں بیان کرنے گیا اور اگر 14 اگست کا دن تھا اور میں بیان کر رہا تھا, ایک بابا جی چیخے مار مار کے رونے لگ پڑا اور کہنے لگا شاہ جی میری سکی بہن اتھے ہی رہ گئی, آج تک اسی خون دے آنسو رونے ہیں. کسی کی بیٹی رہ گئی, کسی کی بہن رہ گئی. آج تم ان کے خون سے غداری کر رہے ہو. جو انڈیا کرتا ہے وہ تم کر رہے ہو. اس وقت تو تمہارا نعرہ تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں, ہماری اسلامی فلاحی ریاست ہوگی اور نظام محمد الرسول اللہ کا ہوگا. جو بزرگ ہیں ان سے پوچھو کہ گلی گلی نعرے لگتے تھے کہ نہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ لا الہ الا اللہ کے مطلب پورے کر رہے ہو تم. کس ادارے میں لا الہ الا اللہ نافذ ہے؟ یہ قرآن لے جاؤ, تھانے دار کہے گا جی مسجد وچ رکھو, ایتھے اندے تے فیصلہ ہو سکتا نہیں. البتہ قسم چکانی ہوئے تو پھر تھانے دار کہتا بڑو مسیتے, فیصلہ قرآن سے نہیں لینا, حلف لے لینا ہے. اب وہ جھوٹا اٹھائے یا سچا اٹھائے, اس کی دنیا آخرت تباہ ہو, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ میں درد دل سے بیان کر رہا ہوں. اچھا اب آپ آیت کو سمجھیے. میں ذرا آیت کوٹ کر کے درس ختم کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو پاکستان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اسلام کا نفاذ. تو اگر تم نے سزائیں نافذ کرنی ہے تو آہستہ آہستہ کر لو. پہلے ساری برائیاں ختم کرو, پھر الارمنگ سچویشن قائم کرو, اعلان کرو کہ خبردار بھائی اگر کسی نے ایسا کچھ کیا تو ہم یہ کریں گے, اور پھر 2-4 کے ساتھ کر دو. انشاءاللہ تیسرا کوئی بھی جرت کرنے والا آگے کسی کی ہمت ہی نہیں پڑے گی. نہیں سمجھے ہو؟ جیسے تم نے ایک سیاسی جماعت کو کھڈے لائن لگانے کے لیے پابندی لگائی تو کوئی بھی میڈیا میں اس کا نام لینے کو تیار ہے؟ کوئی جھنڈا نہیں لگا سکتا, کوئی اس کا بینر نہیں لگا سکتا, اور تم ان کے نومینیشن پیپر بھی فائل ہونے نہیں دے رہے ہو. تو جب تم یہ کچھ کر سکتے ہو تو قرآن نافذ نہیں کر سکتے ہو؟ حدیث نافذ نہیں کر سکتے ہو؟ کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت سیدھی کر دے. اور نہیں کرو گے تو پورے ملک کے ہر گناہ کا وبال اور عذاب تمہارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. اچھا یہاں ایک اور وضاحت کر دوں. میں نے کہا رجم کرو, سنسار کرو, تو یہ سزائیں حکومت دے سکتی ہے, عوام دے سکتی نہیں. کہ کل کلا کو یہاں عدالت قائم کر لے اور کہے جی مولانا صاحب نے 3 دن درس دیتا ہے سورۃ النور پہ, تے مولوی بھی اندر تھے وہ بھی دما دم وسکل اندر. یہ جائز ہے؟ ریاست کے اندر ریاست کا وجود نہیں ہے, یہ بغاوت ہے. اس کی قرآن حدیث اجازت ہے؟ ٹی ٹی پی والے جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو اس لیے میں خارجی کتا کہتا ہوں کہ وہ نہ کوئی مدرسہ دیکھتے ہیں, نہ مسجد دیکھتے ہیں, نہ عالم دیکھتے ہیں, نہ فوجی دیکھتے ہیں, نہ پولیس دیکھتے ہیں. وہ تو کوئی وحشی جانور ہیں. تو کسی بھی قائم شدہ ریاست کے اندر اپنی ریاست بنانے کا اختیار ہے. اب وہ پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں, تو ہم کہتے ہیں کہ تم خود اسلامی نظام لے کے آؤ نا, آگے آؤ. یہ جو گلیوں پر ووٹ دیتے ہیں, نالیوں پر ووٹ دیتے ہیں, ان کی منت کرو. آپ کو حدیث سناؤں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد نافذ کرنا یہ 3 سال کی بارش سے بھی زیادہ برکت والا عمل ہے. ایک حد نافذ کرنا, اللہ برکتیں دیتا ہے. جب اس کا دین نافذ ہوتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے. انی اطیعت, حدیث قدسی, جب تم میری اطاعت کرتے ہو, میرے رسول کی اطاعت کرتے ہو, اذا رضیت, میں راضی ہو جاتا ہوں. اذا رضیت بارکت, جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر برکتیں نازل کرتا ہوں.
वलैस ली बरकती निहाया, मेरी बरकतों की कोई इंतहा नहीं रहती। इन्नी उसीतु, जब तुम मेरे नाफरमान बनते हो, मेरे रसूलों के नाफरमान बनते हो। इज़ा गुस्सीतु, फिर मुझे गुस्सा आता है। इज़ा गुस्सीतु, और आगे है वाली अंतु, फिर मेरी लानत बरसती है। व इन्ना लानत मिन्नी तबलुगु साबिआ मिनल वुल्द, और मेरी वो लानत तुम्हारी 7वीं पुश्तों तक बरसती रहती है। अब तुम फैसला करो कि तुमने अपनी 7वीं नस्ल तक लानतें बरसवानी है या कुरान और हदीस नाफिज करके पूरी मिल्लत इस्लामिया में पाकिस्तान का और अपना नाम फख्र से बुलंद करना है। अल्लाह कोई हुक्मरानों को इस्लाम की गैरत अता फरमाए। आमीन। सूरतुन अनज़लनाहा, ये सूरत है जो हमने उतारी है। व फरदनाहा, इसमें हमने फ़र्ज़ बयान किए हैं। व अनज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन, और इसमें हमने आयात रोशन उतारी हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सिर्फ पढ़ पढ़ के फूके ना मारी आओ, सिर्फ तवीज़ लिख के तो मौलवी दी जेब गर्म ना करी आओ ना, कुछ सीखो भी सही कि आया कादे वास्ते है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जना करने वाली औरत और जना करने वाला मर्द। फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दतिन, तो इन्हें 100 कोड़े मारो अगर कवारे हैं। वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, और अल्लाह के दीन में तुम्हें नरमी करने की ज़रूरत है। एक बादशाह को लाया जाएगा, हदीस में है, अल्लाह पूछेगा भाई तुमने एक कोड़ा कम क्यों मारा, जो अल्लाह का हुक्म था कि 100 मारो, तूने कम क्यों? वो कहेगा या अल्लाह मुझे तरस आ गया। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में डालो, क्या ये मुझसे भी ज़्यादा तरस करने वाला है? गफूरुर रहीम तो मैं हूँ, मेरे हुक्म पे अमल करते हुए तुझे तरस आया क्यों? ये अल्लाह कह रहा है ला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, दीन के मामले में तुम्हें नरमी बरमी करने की ज़रूरत है। अच्छा, आगे एक और समझिए, एक हुक्मरान को लाया जाएगा जिसने एक कोड़ा ज़्यादा मारा होगा। अल्लाह पूछेंगे भाई इसने तूने ज़्यादा क्यों मारा? कहेगा या अल्लाह मुझे तेरी खातिर गैरत आई, गुस्सा आया। अल्लाह फरमाएगा तू मुझसे भी ज़्यादा गैरत वाला है, इसको भी जहन्नम में डालो। दीन को दीन रखो, ना ये पीरों की मौलवियों की अमाजगाह है और ना किसी हुक्मरान की अमाजगाह है। दीन सिर्फ इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का है, रब का कुरान बताता है और मोहम्मद का फरमान बताता है। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है और आखिरत पर, वल यशहद अज़ाबहुमा, आखिरी बात, ताइफतुम मिनल मुमिनीन, और ये सजाएं कोठरियों में बंद करके न दो, सरेआम दो, ताकि दूसरों को इबरत और नसीहत हासिल हो। छुपा कर ये सजाएं देने की जरूरत है। एक का हाथ सरेआम काट दो, दोबारा चोरी की जरूरत कोई नहीं करेगा। पर चोरी की वजूहात पे भी तो गौर करना पड़ेगा ना, कि तुम साइकिल चलाते चलाते खरबोपति बन गए और आवाम नीचे से नीचे ही जा रही है, तो ये भी फासले खत्म करो ना, सूद बंद करो। हर 3-4 साल बाद मौलाना फजल रहमान साहब जैसे किसी न किसी अदाकार ड्रामेबाज को साथ मिला के कोई इस्लामी शोशा छोड़ देते हो। कभी ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं जी, कभी तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत पे काम कर रहे हैं जी, कभी नमूसे साहबा बिल पास हो गया जी, कभी जनाब मदारस दीनिया की हिफाजत हो रही है जी, और कभी जनाब सूद के ख़िलाफ़ बड़ा काम कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजियाँ बंद कर दो, कुरान और हदीस नाफिज कर दो, सब कुछ मसले हल हो जाएंगे। बोलो जी, जब इस्लाम आएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, तो सारे मसले हल होंगे नहीं होंगे? तो ये जो तुम शुरलियाँ और पर्चे छोड़ छोड़ के लोगों के मजहबी जज्बात से खेलते हो ना, इसको बंद करो और पूरा निज़ाम मुस्तफ़ा और निज़ाम खुलफाए राशिदीन ले आओ। ना ख़त्म नबूवत को ख़तरा रहेगा, ना मदारस को ख़तरा रहेगा, ना मसाजिद को ख़तरा रहेगा, ना फ़ौज को ख़तरा रहेगा, ना पुलिस को ख़तरा रहेगा, इंशाअल्लाह ना मार्केटों को ख़तरा रहेगा। पूरा निज़ाम सही चलेगा और पाकिस्तान मदीना के बाद सबसे आला इस्लामी रियासत बन जाएगा। क्यों जी, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आप हमायत करते हैं ना इस बात की। ये जनाब बस ड्रामाबाजियों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए और अल्लाह हमें सही माना में इसको रियासत मदीना बनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।